بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خاندانی نام محمد میر، بعض مورخین نے شیخ محمد بھی تحریر کیا ہے۔ والد محترم کا اسم گرامی سائیں دتا اور دادا کا نام قاضی قلندر فاروقی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ عہد شاہ جہانی کے سب سے بااثر شیخ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عوام الناس کے ساتھ درباری اور علمی حلقوں میں بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کے سبب سلسلہ قادریہ کو دوبارہ فروغ حاصل ہوا۔ شہنشاہ جہانگیر اور اس کی محبوب ملکہ نور جہاں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مغل سلطنت جو ایک طویل عرصے سے انتشار کا ہدف بنی ہوئی تھی، ایک بار پھر مستحکم ہو گئی۔ نوجوان شہزادے خرم نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو شکست دی اور شہاب الدین شاہ جہاں کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ مغل شہنشاہ کے شب و روز آرام سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کا سب سے بڑا اور محبوب بیٹا اور دارا شکوہ بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے ابتدائی معائنے کے بعد بیک زبان کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ایک عام سا بخار ہے جو معمولی دواؤں کے ساتھ استعمال کے بعد اتر جائے گا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل طبیبوں کی گفتگو سن کر مطمئن ہو گئے۔ علاج جاری رہا مگر شاہی طبیبوں کے تجویز کردہ نسخے سے شہزادہ دارا اشکوا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہی رہا۔ مغل شہنشاہ نے درباری طبیبوں سے رجوع کیا۔ شاہی حکیموں کو حیرت تھی کہ ان کی دوائیں بے اثر کیوں گئیں۔ ایک بار پھر شہزادے دارا اشکوا کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ بہترین اور اثر انگیز دوائیں منتخب کی گئیں مگر بالآخر وہ بھی ایک مشت خاک ٹھہریں۔ شہزادہ دارا اشکوا کے مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت اس قدر لاغر و حنیف ہو گیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ اپنے محبوب فرزند کو ایک شمع کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر علماء دربار نے مغل شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، شاہ عالی مقام آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں۔ اگر شہزادہ معظم کو کوئی مرض لاحق ہوتا تو شاہی طبیب اب تک بیماری کی تشخیص کر چکے ہوتے۔ مغل شہنشاہ نے علماء دربار کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر نہایت افسردہ لہجے میں بولا، اگر یہ کوئی مرض نہیں تو پھر کیا ہے؟ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آسمانی بلائیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ علماء دربار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور ان بلاؤں کا رد کسی دوا سے ممکن نہیں۔ ایسے مواقع پر صدقات اور دوائیں ہی انسان کے کام آتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دارالحکومت میں اعلان کرا دیا گیا۔ پھر ہر مذہب ملت کے لوگ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق شہزادہ دارا شکوہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ مسجدوں، مندروں اور گردواروں میں ایک ہی قسم کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی۔ انداز مختلف تھے مگر ہر مسلمان، ہندو، سکھ اور دیگر عقائد رکھنے والے لوگوں کی دعاؤں کا مفہوم ایک ہی تھا کہ خالق کائنات شہزادہ دارا اشکوا کو صحت عطا کرے۔ دعاؤں کی گونج کے ساتھ صدقات بھی جاری تھے۔ خزانہ شاہی کے زیر اہتمام قدم قدم پر لنگر خانے قائم کر دیے گئے تھے، جہاں صبح و شام ہزاروں بھوکے کھانا کھا کر اپنے ان داتا سے ولی عہد سلطنت کی زندگی کی بھیک مانگا کرتے تھے، مگر وہ نامعلوم بلا یا بیماری کسی طرح بھی شہزادہ دارا اشکوا کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کا اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جوان سال بیٹی کی تیمارداری کرتے کرتے ماں باپ بھی بیمار نظر آنے لگے تھے۔ پھر ایک دن کسی مصاحب نے خلوت قدم میں مغل شہنشاہ سے عرض کیا، ذل الہی شہزادہ معظم کی صحت و عافیت کے لیے ساری تدابیریں آزمائی جا چکی مگر فائدہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اپنے مصاحب کی بات سن کر شاہ جہاں رو پڑا، اگر کوئی طبیب یا حکیم شہزادے کی زندگی کی ضمانت دے تو ہم اسے یہ سلطنت بطور انعام دے سکتے ہیں۔ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمان روا کی بے چارگی قابل دید تھی۔ آپ ایک مرد فقیر سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ مصاحب نے اپنے شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، اس مرد فقیر کو نہ سیم و زر کی حرص ہے اور نہ منصب جاہ کی طلب۔ کون ہے وہ فقیر؟ شاہ جہاں مصاحب کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اسے مایوسیوں کے اندھیرے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی تھی۔ کہاں رہتا ہے وہ فقیر؟ اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنی جھولی میں پڑی ہوئی کیمیا دارا شکوہ کو بخش دے۔ وہ فقیر لاہور کے ایک سنسان گوشے میں رہتا ہے، مصاحب نے درویش کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ ہمارا پیغام اس درویش تک پہنچا دو۔
شاہ جہاں نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر شہزادے کو کھوئی ہوئی صحت مل گئی تو ہم درویش کے ساتھ تمہارے بھی ممنون احسان ہوں گے۔ پھر کئی برق رفتار شہسوار قاصدوں کے حیثیت سے لاہور کی طرف دوڑ پڑے۔ درویش خدا مست اپنے خادم کے ساتھ ایک مختصر سی خانقاہ میں گوشہ نشین تھا۔ شاہی کارندے حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم نے دست بستہ عرض کیا، مگر یہ فقیر تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ درویش نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، پھر یہ شاہانے مغرور اللہ کے بندے کو کیوں ستاتے ہیں؟ شاہی قاصدوں کے چہرے اتر گئے۔ درویش نہ ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے خادم کی خوشامد کی۔ آخر درویش نے مغل شہنشاہ کے کارندوں کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ تمہارے فرما روا کو مجھ ناکارہ سے کیا کام ہے؟ درویش کے لہجے میں اس قدر جلال تھا کہ شاہی سفیر کانپنے لگا۔ ولی عہدِ سلطنت بیمار ہیں۔ شاہی سفیروں نے عرض کیا، ذل الہی کی خواہش ہے کہ آپ ایک نظر شہزادے کو دیکھ لیں۔ میں کوئی طبیب ہوں کہ کسی بیمار کو دیکھ لوں؟ درویش نے بے نیازانہ کہا۔ شاہی قاصدوں نے بہت خوشامد کی، مگر درویش کے ہونٹوں پر حرف انکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر خادم کی درخواست پر درویش نے بس اس قدر آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر بادشاہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاجز کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ وہ بیمار کو یہاں لے کر آئیں۔ شاہی قاصد طوفانی انداز میں دہلی واپس لوٹے اور درویش کا جواب شہنشاہ ہند کے گوش گزار کر دیا۔ شہزادہ دارا اشکوا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا طویل سفر برداشت کر سکتا۔ پھر بھی مغل شہنشاہ نے اپنے درباری طبیبوں سے مشورہ کیا، ذل الہی دہلی سے لاہور کا سفر ایسے ہی ہے جیسے ہم شہزادہ معظم کی زندگی سے جان بوجھ کر ایک خطرناک کھیل کھیلیں۔ شاہی طبیبوں نے بیک زبان کہا، حاکم بدن، اس کھیل کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ درباری حکیموں نے مبہم لہجے میں فرما روائے ہندوستان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر مغل شہزادے نے یہ سفر اختیار کیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے۔ شہنشاہ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹے کو لاہور لے جا کر ایک کھلا ہوا خطرہ مول لیں یا پھر شہزادے کو اسی طرح سے سکتا ہوا چھوڑ دیں۔ بالآخر والی ہندوستان نے ایک طویل ذہنی کشمکش کے بعد ملکہ ممتاز محل کو طلب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ درویش خدا کا برگزیدہ بندہ ہے تو پھر اس کی دعاؤں سے شہزادہ ہر طرح محفوظ رہے گا، اور اگر مشیت الہی میں دارا اشکوا کی موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر قصر شاہی کی تمام سہولتیں اور آسائشیں مل کر بھی اس کی سانسوں میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا جس پر شاہ جہاں نے پوری قوت ارادی کے ساتھ عمل کیا۔ راستے میں کئی ایسے مقام آئے جہاں مغل شہنشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب شہزادہ دارا اشکوا کے چراغ زندگی کو بجھنے سے نہیں بچایا جا سکتا، مگر اچانک شاہ جہاں کو محسوس ہوتا کہ چراغ کی لو تھرتھراتے یکایک سنبھل گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی اذیت ناک فضا میں شہاب الدین شاہ جہاں ایک ڈھانچے کو لے کر لاہور پہنچا اور پھر درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مستند تاریخی روایت ہے کہ فرما روائے ہندوستان جلال و جبروت کے کسی مظاہرے کے بغیر ایک عام انسان کی طرح درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں کا یہ عجز و انکسار دیکھ کر فقیر اپنی چٹائی سے اٹھا اور اسلامی آداب کے مطابق شاہ جہاں سے مصافحہ کیا۔ اس دوران دارا اشکوا کا پلنگ خانقاہ کے گوشے میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مملکت ہند کا مطلق الان حکمران ایک گدڑی پوش فقیر کے سامنے دست بستہ اور دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں اور روحانیت میں بھی میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ فقیر نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تاجدار ہندوستان نے اس قدر دشوار گزار سفر کیوں اختیار کیا۔ میں حضور سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ مغل شہنشاہ کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک آپ ایک غیرت مند صوفی اور مرد بے نیاز ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی طلب دنیا ہوتی تو میرے ایک اشارے پر دہلی چلے آتے۔ درویش فرما روائے ہندوستان کے اس طرز کلام سے بہت متاثر ہوا۔ خدا شہنشاہ کو اس حسن ظن کی جزا دے۔ یہ کہہ کر درویش نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزادہ دارا اشکوا کے پلنگ کے قریب پہنچ کر ولی عہد سلطنت سے مخاطب ہوا، اے جانے بے قرار، ہمیں تو بہت دنوں سے تیرا انتظار تھا، مگر تو آیا بھی تو کس حال میں آیا؟ درویش کے اس لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ شاہ جہاں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور خود دارا اشکوا بھی رونے لگا۔ شیخ، میری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ میں اپنی کوشش سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ شہزادے ہمت تو کر،
یہ کہہ کر درویش نے ولی عہد سلطنت کے جسم کو اپنے بائیں ہاتھ کا ہلکا سا سہارا دیا۔ پھر حاضرین خانقاہ نے اپنی آنکھوں سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ دارا اشکوا جو ناتوانی کے سبب کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، آسانی کے ساتھ اپنے پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنا ایک ہاتھ مغل شہزادے کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پانی پلایا۔ مٹی کے پیالے کا وہ پانی کیا تھا، اپنی تاثیر میں آب حیات سے بڑھ کر تھا۔ چند گھونٹ حلق سے اترتے ہی دارا اشکوا کو محسوس ہوا کہ جیسے بے جان سے جسم میں توانائی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ شاہ جہاں نے درویش کی خانقاہ میں ایک ہفتے تک قیام کیا۔ اس دوران درویش نے حسب استطاعت معمولی غذا تاجدار ہند کے سامنے دسترخوان پر رکھی اور مغل شہنشاہ نے اس غریبانہ خوراک کو نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کھایا۔ دارا اشکوا اپنی مشہور تصنیف سکینہ الاولیاء میں ایک مقام پر تحریر کرتا ہے: میرے والد محترم مجھے اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جب ہندوستان کے تمام حاذق اتباع میرے علاج سے عاجز آ گئے تھے اور بظاہر میری سانسوں کا شمار ختم ہوتا نظر آتا تھا، مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مٹی کے اس پیالے سے پانی پلایا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ خود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر قدرت خداوندی کا کرشمہ اس طرح ظاہر ہوا کہ میں ایک ہفتے کے اندر اس طرح صحتیاب ہو گیا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ شاہ جہاں بیٹی کی صحتیابی کا جشن اس طرح منانا چاہتا تھا کہ فقیر کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دے اور اس کی خانقاہ کے در و دیوار میں طلائی رنگ بھر دے، مگر درویش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا: اگر بادشاہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس اتنا کرم کریں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ مغل شہنشاہ نے پہلی بار کسی انسان کی یہ شان بے نیازی دیکھی تھی۔ آخر اس نے دوسرے زاویے سے درخواست کی: اگر شیخ یہ نذرات و طائف خود قبول نہیں فرماتے تو اپنے خدمتگاروں میں تقسیم کر دے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میں جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لیے پسند کروں، درویش نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ انجام کار شاہ جہاں دہلی لوٹ آیا۔ راستے بھر وہ زیر لب ایک ہی بات دہراتا رہا: خدا کا شکر ہے کہ ابھی اس کی مملکت میں ایسے جانباز موجود ہیں۔ جس درویش کے دست کارساز سے پانی کے چند گھونٹ پی کر مغل شہزادے دارا اشکوا نے ایک لاعلاج بیماری سے نجات حاصل کی تھی، وہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام میر محمد تھا۔ بعض مورخین نے شیخ محمد تحریر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے قدیم شہر سیوستان میں پیدا ہوئے۔ سیوستان کو سہوان بھی کہتے ہیں، موجودہ پاکستان کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مغل شہزادے دارا اشکوا نے اپنی مشہور تصنیف سکینہ الاولیاء میں 938 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس مشہور کتاب تحفۃ الاکرام میں آپ کی تاریخ پیدائش 957 ہجری درج ہے۔ سر نسب نامے کے اعتبار سے حضرت میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ فاروقی کہلاتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی قاضی سائیں دتا تھا۔ بعض مورخین نے سائندنا تحریر کیا ہے۔ حضرت قاضی سائیں دتا اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی کے لحاظ سے نہ صرف سیوستان بلکہ پورے سندھ میں ممتاز مانے جاتے تھے۔ ابھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 12 سال تھی کہ آپ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، مگر خاندان میں علم و فضل کا چرچا تھا، اس لیے تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترم بی بی فاطمہ قاضی کازن کی صاحبزادی تھیں، خود بھی نہایت عالم فاضل اور پرہیزگار تھیں، اس لیے بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ کے سلوک کی تعلیم دی۔ بعض تاریخ روایتوں کے مطابق حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام بی بی جمال خاتون تھا۔ بی بی جمال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھیں۔ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ خضر سیوستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و قناعت اور توکل کی انتہا یہ تھی کہ ساری زندگی مال دنیا کے نام پہ ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا طویل حصہ ایک قبرستان میں گزارا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سیوستان کے باہر ایک پہاڑ میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں سارا وقت عبادتوں، مجاہدوں اور یاد الہی میں گزارتے تھے۔
حضرت خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تندور بھی بنوایا تھا۔ جب شدید سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تندور کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیتے، پھر برفانی راتیں اس تندور کے قریب بسر کرتے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سردی اور گرمی میں ہمیشہ ایک ہی لباس استعمال کرتے، اور وہ لباس ایک تہ بند پر مشتمل ہوتا۔ پہاڑ میں مقیم ہونے کے بعد شہر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ کم و بیش ختم ہو گیا تھا۔ اہل دنیا سے اجتناب کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے سوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی دوست نہیں تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ مغل شہزادے داراشکوہ نے اپنی دوسری مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں ایک مقام پر تحریر کیا ہے: ایک بار سیوستان کا حاکم حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا۔ حاکم سیوستان نے دیکھا کہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ پر استراق کی کیفیت طاری تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جلتی ہوئی دھوپ میں ایک تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھے تھے۔ حاکم دبے پاؤں آگے بڑھا، مگر حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر اس زاویے سے کھڑا ہو گیا کہ سورج اس کی پشت پر آ گیا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے حاکم کے سائے میں آ گئے۔ حاکم کی نیت یہی تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے تیز دھوپ سے محفوظ رہیں۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ پر حاکم سیوستان کا سایہ پڑا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دی اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا: تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ میں اس علاقے کا حکمران ہوں۔ حاکم سیوستان نے انتہائی عقیدت اور انکسار کے ساتھ عرض کیا: آپ کی زیارت سے مشرف یاب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کیا تم نے زیارت کر لی؟ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے صدقے میں یہ دولت دیدار مجھے حاصل ہو گئی۔ حاکم سیوستان نے فرط ادب سے کسی قدر خم ہوتے ہوئے کہا: جب مقصد پورا ہو گیا تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی نے خاص شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا: اگر آپ مجھے کسی خدمت کا موقع عنایت کریں تو یہ میرے لیے انتہائی سعادت ہوگی۔ حاکم سیوستان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو اپنے انکسار کا مظاہرہ کرنے کے لیے مزید خم ہو گیا۔ میرے بھائی، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بیزاری کے ساتھ فرمایا: بفضل خدا میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے تم انجام دے سکو۔ میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی شیخ مجھے کسی خدمت کا موقع رحمت فرمائیں۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا: اگر میں تمہیں اپنی کسی خدمت کا موقع دوں تو کیا تم اسے خوش دلی کے ساتھ انجام دو گے؟ حاکم سیوستان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی پرجور لہجے میں کہنے لگا: شیخ، آپ حکم تو دیں، تم نے اپنا یہ سایہ جو مجھ پر ڈال رکھا ہے اسے بلا تاخیر دور کر دو۔ حضرت شیخ سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو لوگ اللہ کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کسی دوسرے سائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے حاکم سیوستان کے چہرے پر مسرت کا جو رنگ ابھر آیا تھا وہ اس طرح ڈوب گیا جیسے آندھی کا کوئی تیز جھونکا کسی چیز کو چھوتا ہوا گزر جائے۔ اور دوسری خدمت یہ ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حاکم سیوستان کو محسوس ہوا کہ جیسے ایک تنہا شخص نے کسی لشکر جرار کو شکست دے دی ہو۔ وہ خجالت کے پسینے میں ڈوبا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا اور اتنی دور جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا سایہ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ پر نہ پڑے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر حاکم سیوستان کی طرف دیکھا اور ناخوشگوار لہجے میں فرمایا: جب ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو چکی ہے تو پھر کیوں کھڑے ہو؟ حاکم سیوستان نے نہایت شکستہ لہجے میں عرض کیا: میں شیخ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے واپس جاتا ہوں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا ہے کہ اس خاص موقع پر جب آپ یاد حق میں مشغول ہوں تو میرے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ حاکم سیوستان کی درخواست سن کر حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا: حق تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھے جب میرے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال آئے۔ یہ تھے سلسلہ قادریہ کے جانباز حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تھی ان کے جینے کی ادا۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس سلسلے میں خود حضرت میاں میر فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ محترمہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلا تو بے اختیار میرا رخ جنگل کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ میں کوہ سیوستان میں پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ گوشے میں ایک تنور موجود ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ میں وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزرنا چاہتا تھا، مگر یکایک میرے دل میں آئی کہ اس تندور کو کھول کر دیکھوں۔ پھر جب میں نے تنور کھولا تو وہ گرم تھا اور اس کے اندر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔
مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی مرد بزرگ کا مقام ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس درویش خدا مست کی زیارت نہ کر لوں جس کا ٹھکانہ جنگل کا یہ ویران گوشہ ہے۔ شاید اس مرد بزرگ کی روحانی کشش تھی کہ میں اس مقام پر ٹھہر گیا جو خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن تو کسی طرح گزر گیا، مگر جب رات آئی تو محسوس ہوا کہ موسم بہت سخت ہے۔ سرد ہوائیں انسانی جسم کو منجمد کیے دیتی تھیں۔ دوسرے یہ کہ جنگلی جانوروں اور درندوں کی آوازیں آس پاس سنائی دے رہی تھیں، مگر کوئی میرے قریب نہیں آتا تھا۔ شاید یہ بھی اس مرد بزرگ کی کرامت تھی کہ خوفناک درندے اس مقام سے دور دور ہی رہتے تھے۔ پھر جنگلی جانوروں کی ضرر رسانی کا خوف تو دور ہو گیا، مگر سرد موسم نے اس قدر ستایا کہ میں کئی بار تنور کے قریب گیا اور چاہا کہ اسے کھول کر اندر بیٹھ جاؤں اور یخ بستہ ہواؤں کے تیز جھونکوں سے محفوظ ہو جاؤں، مگر ہر مرتبہ یہ سوچ کر لوٹ آیا کہ جو مقام کسی بزرگ کا ہو وہاں اس طرح بیٹھنا بے ادبی ہے۔ الغرض مجھے اس ویران جگہ پر پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے اور جن بزرگ کے دیدار کی تمنا تھی ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کسی دوسرے آباد علاقے میں جا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکتا تھا، مگر اس خوف سے کہیں نہ جا سکا کہ اگر وہ بزرگ آ کر واپس چلے گئے اور میں موجود نہیں ہوا تو پھر اس محرومی کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی جا رہی تھی، مگر اللہ نے غیب سے مجھے استقامت بخشی۔ آخر 3 دن اور 3 راتیں اسی عالم میں گزر گئے۔ اس دوران غذا کا کوئی لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ میں نے ایک گھونٹ پانی کا پیا۔ آخر 3 دن بعد میری آزمائش بھی ختم ہوئی اور کشمکش انتظار بھی۔ آخر وہ مرد بزرگ نمودار ہوئے اور تنور کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سردیوں کے سخت موسم میں صرف ایک تیگ بند باندھے ہوئے تھے۔ مجھے کسی دلیل اور گواہی کے بغیر یقین آ گیا کہ یہی وہ مرد بزرگ ہو سکتے ہیں۔ وہ ضعیف العمر تھے اور ان کا جسم بہت لاغر و حنیف تھا، مگر رفتار میں نوجوانوں سے زیادہ مضبوطی تھی۔ میں تنور سے کچھ فاصلے پر موجود تھا، اس لیے بزرگ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ آئے اور خاموشی سے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میرے پیروں کی یہ لرزش ان بزرگ کے ہیبت جلال کے باعث تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر بزرگ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ بزرگ نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور بآواز بلند فرمایا، وعلیکم السلام میر محمد۔ بزرگ کی زبان مبارک سے اپنا نام سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اب ان کی روحانی عظمت اور روشن ضمیری میں کوئی کلام باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کیسے ہو میر محمد؟ بزرگ نے دوبارہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ شیخ کی دعاؤں کے طفیل تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہوں۔ میں نے بضد احترام عرض کیا، کچھ کھایا پیا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ پوچھا۔ یہاں کرب و جوار میں غذا اور پانی میسر نہیں تھے۔ میں نے بزرگ کا سوال کا جواب دیا، مگر میرے لہجے میں شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ تو کچھ دور جا کر اپنے حصے کا رزق اور پانی تلاش کر لیا ہوتا۔ بزرگ کے انداز گفتگو سے اپنائیت اور محبت جھلک رہی تھی۔ کئی بار چاہا مگر ہر مرتبہ ایک ہی خوف دامن گیر ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میر محمد کیسا خوف؟ بزرگ نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا، اگر میں تلاش رزق و آب میں نکلا اور آپ آ کر واپس تشریف لے گئے تو پھر اس محرومی کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ میں نے بے کم و کاست اپنے دل کی کیفیت بیان کر دی۔ جب ہمیں آنا تھا اور تم سے ملاقات طے ہو چکی تھی تو پھر محرومی کیسی اور خوف کیسا؟ بزرگ نے باتوں میں معرفت کا ایک عجیب نکتہ بیان فرما دیا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، کشمکش انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہوگا۔ بزرگ کے ہونٹوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس کی حیات افزا تاثیر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ جب میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا تو بزرگ نے فرمایا، میر محمد تم یہاں کتنے دن سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 3 دن اور 3 راتوں سے آپ کا منتظر تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں؟ بزرگ نے میری بات سن کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ 2 دن سے تو میں یہیں تھا، بس آج ہی کچھ دیر کے لیے گیا تھا، مگر میں نے تو تمہیں کہیں نہیں دیکھا۔ بزرگ کا یہ انکشاف سن کر مجھے بھی تعجب ہوا۔ اب میری لیے نئی پریشانی یہ تھی کہ میں بزرگ کے قول کی تردید کس طرح کروں۔ پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، شیخ بہتر جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ بزرگ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اسی روح پرور تبسم کے ساتھ فرمایا، شاید ایسا ہی ہو، فقیر کو تو اپنی ہی خبر نہیں ہے، پھر وہ راز و شب کا حساب کیسے رکھے گا؟ دراصل یہ بزرگ کے استغراق کی کیفیت تھی۔ اگرچہ انہیں یہاں سے گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہی گیا ہوں اور آج ہی واپس آ گیا ہوں۔
بزرگ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر نہایت شفقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، میر محمد، تم نے میرے انتظار میں بہت زحمت برداشت کی، مگر تم اپنے گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے؟ میں حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکلا تھا کہ راستے میں تنور دیکھ کر ٹھہر گیا اور پھر شوق دیدار میرے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ خضر سیوستانی تو یہی گناہ گار ہے، مگر پتہ نہیں کہ تم کس خضر کی تلاش میں ہو۔ بزرگ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور بہت دیر تک حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کے روشن چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر جب حیرت استجاب کے اثرات زائل ہوئے تو میں نے بے اختیار ہو کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، خود ہی زنجیر پہنائی اور خود ہی زنجیر کو کھول دیا۔ جوش مسرت میں میری آواز لرز رہی تھی۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندے تو محض درمیان کا ایک واسطہ ہیں، وہ مختار کل جسے چاہے ہدایت بخشے اور جسے چاہے صراط مستقیم سے محروم کر دے۔ میں نے اپنی خوش قسمتی پر خالق کائنات کا شکر ادا کیا اور پھر حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی۔ گھر سے یہی نیت کر کے نکلا تھا کہ اگر میرے بخت نے یاوری کی تو شیخ کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری درخواست سنی اور پھر مجھے بیعت سے شرف یاب فرمایا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کتنے دن رہے کسی تاریخ دستاویز سے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں صرف اتنا تحریر کیا ہے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ محمد، تم نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جہاں چاہو بود و باش اختیار کرو، اور اللہ نے اپنے لامحدود خزانوں میں سے تمہیں جو دولت عطا کی ہے اسے اس کے بندوں میں حسب ضرورت تقسیم کرو۔ آخر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے سفر لاہور کے متعلق دو متضاد خبریں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد سے اجازت لے کر سیوستان چھوڑا تھا۔ اس روایت کو اکثر مورخین نے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ عازم لاہور ہوئے۔ اس بحث سے قطع نظر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ 25 سال کی عمر میں لاہور تشریف لائے۔ یہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا زمانہ تھا۔ لاہور پہنچ کر حضرت میاں میر مولانا سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ مولانا سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ یگانہ روزگار عالم تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مولانا کے فضل و کمال سے فیضیاب ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالسلام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مفتی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک شاہی ملازمت سے وابستہ رہے، پھر اس منصب سے الگ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تقریباً 50 سال تک بندگان خدا میں علم کی دولت تقسیم کرتے رہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عبدالسلام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح اکتساب علم کیا کہ استاد گرامی اپنے شاگرد پر ناز کیا کرتے تھے اور برسر مجلس فرماتے تھے کہ اللہ نے شیخ محمد کو وہ ذہن رسا عطا کیا ہے کہ لمحوں میں ان پر علم کے رموز و نکات اشکار ہو جاتے ہیں۔ مفتی عبدالسلام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت میاں میر مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں ان بزرگ سے معقولات اور منقولات کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام پرانے شاگرد پیچھے رہ گئے اور مکتب میں داخل ہونے والا ایک نوارد اپنے ساتھیوں پر سبقت لے گیا۔ حضرت مولانا نعمت اللہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ذکاوت اور فہم و تدبر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ہم کئی سال تک شیخ محمد کو پڑھاتے رہے اور اس دوران انہوں نے ہم سے ہمارا سارا علم لے لیا، مگر اس طویل عرصے میں ہمیں ان کے اصلی حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی گہرائی پر ان کے استاد گرامی کی کھلی ہوئی گواہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے رازوں کو دوسرے لوگوں سے کس قدر پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت
بزرگوں کے مقبروں، باغوں یا جنگلوں میں جا کر یاد حق میں مشغول رہتے تھے۔ جو دوست آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہوتے وہ بھی الگ الگ ایک درخت کے نیچے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ پھر جب نماز کا وقت آتا تو تمام ساتھی مل کر نماز باجماعت ادا کرتے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے میل جول اور اہل دنیا کی محبتوں سے ہمیشہ متنفر رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا قبلے کی طرح منہ کیے بیٹھے رہتے اور ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ واضح رہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق صوفیاء کرام کے اس گروہ سے تھا جو ذکر خفی کو پسند کرتے تھے۔ تصوف کی اصطلاح میں ذکر خفی سے مراد اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ ذکر کرنے والا کسے پکار رہا ہے۔ دوسرے گروہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ زور و شور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ پوری خانقاہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھتی ہے۔ مغل شہزادہ دارا اشکوا لکھتے ہیں کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا باغوں میں جانا رسالت پناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک کے عین موافق تھا، جیسا کہ صحیح مسلم اور مشفوعات کی تیسری فصل کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس سے اٹھ کر ایک طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغ میں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین مبارک دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دیکھے، وہ ضرور بل ضرور بہشت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسوئی اور جمعیت خاطر کے لیے باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان مقامات پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجد اور ذوق حاصل ہوتا تھا، اس لیے مومنوں کو بشارت دی اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین فرمائی جو ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر قفل کی چابی ہے۔ شہزادہ دارا اشکوا کے بیان کے مطابق ایک معزز درباری ملا سید خان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، شہر کے باہر ایک غیر آباد مکان پڑا تھا۔ مشغول حق ہونے کے لیے میں تقریباً 15 روز تک وہاں جا کر بیٹھتا رہا مگر مجھے جمعیت خاطر حاصل نہ ہو سکی۔ آخر میں نے طے کر لیا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس مکان کے قریب ہی ایک کنواں تھا اور وہاں پر ایک سکہ رہا کرتا تھا۔ الغرض جب میں اس مکان کو چھوڑ کر جانے لگا تو سکے نے مجھ سے کہا، شیخ آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے دم سے تو بڑی آبادی تھی، یہ مقام میرے لیے موزوں نہیں، مجھے آج تک یہاں اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا۔ میں نے سکے کو مکان چھوڑ کر جانے کی وجہ بتائی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سکہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک بارات آئی تھی، جب وہ لوگ یہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی، مجبوراً انہیں اس مقام میں قیام کرنا پڑا۔ پھر وہ لوگ رات بھر تفریح میں مشغول رہے اور صبح ہوتے ہی بارات لے کر چلے گئے۔ جب سکہ یہ واقعہ سنا چکا تو مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ یہ ان کی ہنگامہ آرائی اور تفریح کا اثر ہے جس کی وجہ سے مجھے جمعیت خاطرہ حاصل نہ ہوئی۔ نتیجتاً میں نے اس روز وہ مکان چھوڑ دی اور دوسری جگہ منتخب کر لی۔ اس واقعے سے اہل نظر کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ذکر الہی سے کسی مکان یا مجلس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس طرح لہو لعب کی باتوں اور کاموں سے بھی وہ خطہ زمین متاثر ہوتا ہے اور برائی کے نقوش جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت میاں میر ہفتہ بھر بھوکے رہتے مگر اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ غیرت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ عمرہ اور وزراء قیمتی نظریں لے کر حاضر ہوتے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیتے، اللہ کے بے شمار مستحق بندے ہیں، یہ چیزیں ان تک پہنچا دو۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کی نظریں واپس کرتے تو اس وقت 8 دن کے فاقے سے ہوتے تھے۔ یہ صبر و قناعت اور توکل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کا روشن ترین پہلو ہیں۔ ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 30 سال تک ہمارے گھر کچھ نہیں پکا۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اہل خانہ نے 30 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ شہزادہ دارا اشکوا نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا رزق اس آیات کریمہ کے مطابق تھا، تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے رزق حاصل ہوتا تھا مگر اس طرح کے 8 دن فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی سیوستان سندھ سے لاہور تشریف لائے
بھائی کو دیکھ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بہت متفکر ہوئے، اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ایک مدت کے بعد میرے پاس آیا تھا، اسے دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میری یہ خوشی فکر و غم میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت نہ میرا کوئی مرید تھا اور نہ معتقد کہ میں اس سے بھائی کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے کہتا۔ خود میری ناداری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ آخر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے حجرے میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ یہ کہہ کر باغ میں چلا آیا، پھر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد اپنے خالق کے سامنے دامن مراد پھیلا دیا۔ اے میرے پالنے والے، تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی دوست، کوئی مہربان نہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ میرے گھر مہمان آیا ہوا ہے اور میں رسم میزبانی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک صدائے غیب سنائی دی، جب ہمارے سوا تمہارا کوئی نہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم سے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہاری خواہش پوری کر دی۔ پھر میں نے بھائی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، مجھے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین تھا، پھر بھی میں نے بھائی سے سوال کیا، کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ایک شخص کھانا لے کر آیا اور پوچھنے لگا کہ شیخ میر محمد کہاں ہیں؟ بھائی نے بتایا وہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں فوراً ہی اپنے بھائی کے ہمراہ گھر پہنچا، وہاں جا کر دیکھا ایک نہایت خوبصورت نوجوان موجود ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائی کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نوجوان نے برتن اٹھائے اور ہمیں سلام کر کے چلا گیا۔ اس نوجوان کے چلے جانے کے بعد مجھے ایک فکر سی لاحق ہو گئی۔ آخر بہت دن بعد مجھ پہ یہ راز فاش ہوا کہ وہ فرشتہ تھا جو رسم میزبانی ادا کرنے کے لیے خود آیا تھا۔ دہلی میں میاں حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن مغل بادشاہ زادے دار اشکوہ نے ان سے کہا، حاجی صاحب، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنائیے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی درویش کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ سیبستان اور بکھر کے لوگوں میں قدیم رسم تھی کہ جب تک کسی شخص کے پاس مویشیوں کا ریوڑ یا نقد مال نہ ہو، اس وقت تک اس کی لڑکی کے لیے کوئی شادی کا پیغام نہیں بھیجتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک عزت دار شخص تھا جس کا سہارا مال متاع گردش وقت کے سبب برباد ہو چکا تھا۔ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، مگر مفلسی کے باعث لڑکی کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ اس علاقے میں ایک فقیر بھی رہتا تھا جو کبھی کبھی شخص کے گھر آتا اور پانی مانگتا۔ لڑکی بڑے ذوق و شوق سے فقیر کو پانی پلاتی اور فقیر اسے دعائیں دے کر چلا جاتا۔ پھر جب بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو ایک دن لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، وہ درویش بابا مجھے دعائیں دیتے ہیں، آپ اس سلسلے میں ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اتفاق سے دوسرے دن وہ فقیر آ گیا۔ لڑکی کی ماں نے درویش سے شکایتاً کہا، تیری فقیری ہمارے کسی کام کی نہیں آتی، تو آتا ہے اور پانی پی کر چلا جاتا ہے، تیری نگاہ کی برکت سے ہمیں کوئی آسودگی حاصل نہیں ہوئی، ہمارے حالات ویسے ہی ہیں جیسے تیرے آنے سے پہلے تھے۔ فقیر اس عورت کی بات سن کر مسکرایا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس ایک تن کا سکہ بھی نہیں۔ عورت اپنی حالت ظاہر کرتے ہوئے رونے لگی۔ فقیر نے اس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عورت حیران پریشان درویش کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر ایک بنیے کی دکان پر پہنچا اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس شخص سے لے لینا، مگر اپنے لیے سامان کی ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ فقیر پانی پینے اس مکان پر نہیں آیا۔ عورت روزانہ بنیے کی دکان پر جاتی اور اپنی ضرورت کا اسباب لے کر واپس آ جاتی۔ کچھ دن بعد لڑکی کا رشتہ اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ عورت بنیے کے پاس گئی اور شادی سے متعلق ساز و سامان اور نقد رقم طلب کی۔ بنیے نے کسی حیل و حجت کے بغیر عورت کو مطلوبہ چیزیں فراہم کر دیں۔ پھر شادی کا دن آیا اور عورت نے اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ محلے والے دیکھتے رہ گئے۔ شادی کے کچھ دن بعد عورت بنیے کی دکان پر گئی اور ذخیرہ کرنے کے لیے بہت سا اناج لے کر آئی۔ دوسرے روز کپڑا اور دیگر اشیاء لینے کے لیے دکان پر پہنچی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہاں نہ بنیا موجود تھا اور نہ دکان، بس ایک ویران جگہ پڑی ہوئی تھی۔ عورت روتی پیٹتی واپس چلی آئی۔ پھر ایک مدت کے بعد اس نے فقیر کو دوبارہ دیکھا تو دیوانہ وار اس کے قدموں پر گر کر کہنے لگی، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو نے میری بات نہ مانی اور حاجت روائی کا ایک آسان ذریعہ کھو دیا۔ فقیر نے پرجلال لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے یہ راز بتا دیں کہ وہ دکان کہاں چلی گئی۔ عورت رو رو کر اصرار کرنے لگی، اگر تم اس دکان کا حال پوچھے گی تو پھر مجھے بھی نہیں پائے گی۔ فقیر نے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر عورت اصرار کرتی رہی کہ تجھے بتانا ہی ہوگا، وہ اناج، کپڑا، دکان، بنیا، سب کچھ میں ہی تھا۔ فقیر نے کہا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر چکے تو حاجی
محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا وہ درویش آپ ہی تھے؟ وہ کوئی بھی تھا، تمہیں اس سے کیا غرض؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو بس ایک قصہ تھا جو تمہیں سنا دیا گیا۔ میاں حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہی سوال کیا تو حضرت میاں رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا خبردار اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میاں حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں کچھ سکہ لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سیوستان اور بکھر کے وہ فقیر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ ہی تھے۔ جب لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سرہند تشریف لے گئے۔ سرہند مشرقی پنجاب ہندوستان کا مشہور شہر ہے، جہاں سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے درد اور دوسری صحت بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، مگر پھر بھی خودداری کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر سنگین اوقات میں بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ یہاں ایک صاحب حاجی نعمت اللہ ہندی رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ لاہور سے ایک درویش سرہند آئے ہوئے ہیں۔ حاجی نعمت اللہ کسی تاخیر کے بعد حاضر ہوئے اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی نعمت اللہ کو کئی بار منع کیا، مگر وہ یہی کہتے رہتے میں آپ کی تیمارداری کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی کی ضد دیکھ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور انہیں اپنے حجرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی بیماریوں کا سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ اس دوران حاجی نعمت اللہ سرہندی نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ جس کام کو انجام دیتے ہوئے انسان کو اپنی اولاد بھی کراہیت کا احساس کرتی ہے، وہی کام حاجی نعمت اللہ سرہندی نہایت اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ تصوف کی تمام معتبر کتابوں میں یہ روایت درج ہے کہ حاجی صاحب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی گندگی کو بھی صاف کرتے تھے اور اس طرح کہ ان کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا ساخت تک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نعمت اللہ سرہندی کی اس مخلصانہ تیمارداری سے بہت خوش ہوئے اور پھر جب صحتیاب ہو گئے تو ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا